ایک شخص نے اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کیا. کوئی معیوب نہیں، اچھی چیز ہے، اس لیے کہ انسان بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا. بیوی ضرورت ہے. پہلی بیوی مر گئی، انتقال کر گئی، دوسری سے نکاح کیا. دوسری بیوی سے نکاح ہوا. ایک دن پہلی بیوی کے بچے کو لے کر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ننھے سے بچے سے پوچھتا ہے، بیٹے تیری پہلی ماں اور دوسری ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی ماں اور دوسری ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بچہ تھا وہ پہلی ماں کا تھا اور آج اس نے دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تھا. بڑے خوش نصیب ہے وہ بچے جنہیں کبھی دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. جو ہمیشہ حقیقی ماں کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی کم نصیبی کی بنیاد پر دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے. میں نفرتوں کے بیج بونے نہیں آیا. کوئی کسی کی اگر دوسری ماں ہے تو وہ اس سے نفرت نہ کرے. بات کہنے کی کہہ رہا ہوں، اہمیت بتا رہا ہوں. ماں کی ماں ہوتی، دوسری ماں نہیں ہو سکتی، تیسری ماں نہیں ہو سکتی. ماں ایک ہی ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. باپ نے پوچھا، بیٹے تیری دوسری ماں اور پہلی ماں میں فرق کیا ہے؟ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ابا میری جو پہلی ماں ہے وہ جھوٹی تھی اور جو دوسری ماں ہے وہ سچی ہے. بچے کی معصومیت بڑا جواب تھا. پہلی ماں جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی ہے. باپ نے پوچھا وہ کیسے؟ پورے تجسس سے پوچھا وہ کیسے؟ تو بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ابا جو میری پہلی ماں تھی جب میں مستی کرتا تو کہتی مستی کرے گا نا تجھے ماروں گی، تجھے باندھ دوں گی، اسکول نہ جائے گا تجھے سزا دوں گی. لیکن ابا میں مستی کرتا تو جس نے کہا تھا کہ تجھے کھانا نہیں دوں گی ماروں گی، مستی کرتا تو مستی کرتے ہوئے پکڑ کر برتن پہ بٹھاتی اور اپنے ہاتھوں سے کہتی کھا لے. میرا پیٹ بھر جاتا، میں منہ پھیر لیتا، پھر بھی کہتی میرے لال کھا لے، میرے چاند کھا لے، میرے لگتے جگر کھا لے. حیرت ہے. کہتی تھی مستی کرے گا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، اسکول نہ جائے گا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن پھر بھی دیتی تھی. بابا دوسری ماں اتنی سچی ہے کہ جب کہتی ہے مستی کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی، تھوڑی سی مستی کرو یا نہ کرو دن بھر کھانا نہیں دیتی. تو دونوں میں فرق یہ ہے، وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے. باپ کو احساس ہوا وہ جھوٹی نہ تھی، وہ حقیقی ماں تھی. اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی کھانا دینے پر، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی. ماں کیا ہے؟ آج اس چہرے سے آپ کو نفرت. اگر آپ بطور تقریر سننے آئے ہیں تو آپ اٹھ کر چلے جائیں. لیکن اگر آج آپ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے تجدید وفا کرنے آئے ہیں، سنیں ماں کیا ہے. ماں وہ ہے جب انسان ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ ماں کے کپڑوں پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں بچے کے پیشاب سے کبھی نفرت اور گھن نہیں کرتی، بلکہ وہ اسی گیلے کپڑے میں پوری رات بستر پہ سو جاتی ہے. سردی کے ایام میں بچہ بستر گندا کر دے تو وہ ٹھنڈے پانی سے بچے کی غلاظت اپنے ہاتھوں سے دھلتی ہے. ماں کبھی بچے کے پاخانے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کے پیشاب سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ وہ بچے کے پیشاب پر پوری رات سوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہی ماں بوڑھی ہو جائے اور بیمار ہو کر پاخانہ کر دے تو بیٹا اپنے ناک پہ رومال رکھتا ہے. ذرا سوچ تو کون ہے؟ آج تم نے داڑیاں لمبی کی ہے، تم دیندار ہو، تمہارے شہر کے اندر 200-250 مسجدیں ہیں، تم مسجدوں مینار کے شہر میں رہتے ہو، تمہارے کپڑے سنت کے مطابق، تمہاری جیب میں مسواک، تمہارے ہاتھوں میں کتابیں، اسلامی بکس، تمہارا ماحول مذہبی اور اسلامی کہلاتا ہے. تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں اذان کے بعد دوڑ
مسجدیں بھرنے والوں، مسجد بنانے والے، مسجد بسانے والے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں اللہ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی ماں باپ کو نوکروں کے حوالے کر رہا ہے، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں۔ ماں باپ وہ ہوتے ہیں نا جو اولاد کے عیب کبھی بیان نہیں کرتے۔ پاکستان کے ایک اولڈ ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی، ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے، اب ماں سے کہتا ہے ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے جاتا ہوں۔ بوڑھی ماں خوش ہو گئی۔ یہ گھمانے کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یوں بھی محفلوں میں ہنسنا ہنسانا میری طبیعت کے بہت خلاف ہے، اس لیے کہ لوگ ہنستے وہاں ہیں جہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس کی قوم ہر وقت کچلی جا رہی ہو، ہم اپنی محفلوں میں کیسے ہنسے ہنسائیں؟ لیکن میں عرض کروں، میرے آقا فرماتے ہیں میرے نوجوانوں ذرا غور سے سن لو، آج تم میری تقریر نہیں بلکہ میرا درد دل سن رہے ہو۔ عبد الماجد بھائی نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا درد دل تمہارے سامنے پیش کروں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ میں سوچتا ہوں جمعہ کے دن، اتوار کے دن لوگ بائک پہ بٹھا بٹھا کر کے اپنی بیویوں کو پارکوں میں، ہوٹلوں پہ گھمانے لے جاتے ہیں۔ کیا کبھی تم اپنی ماں کو بھی لے کے نکلے ہو اس طرح گھمانے، تفریح کرنے؟ جبکہ بوریت کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اب اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کبھی ماں کو بھی تو لے کر نکلو، کبھی ماں کو بھی تو تفریح کراؤ۔ جتنا قیمتی جوڑا بیوی کو لا کے دیتے ہو کبھی ماں کو بھی تو لا کے دو۔ شہر مالیگاؤں مندی میں ڈوب گیا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم بھی آپ ہی میں شامل ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے تو وہ ماں باپ پر فراغ دلی سے خرچہ کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تنگی کا علاج ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کی نماز ناقص اور نامکمل رہتی ہے، اس کی نماز ادھوری رہتی ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر لے۔ تو ایک جوان نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کا پلان بنایا اور اس نے کہا ماں چل میں تجھے گھمانے لے کر چلتا ہوں۔ بوڑھی ماں کے دل کی کلی کلی کھل گئی، دل کے کانوں سے سنے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں، جوان میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کا بھائی، ان کا خادم، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دور دور سے آتی ہے محفلوں کے اندر، میں کہتا ہوں جب آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہو تو کبھی تم بھی تو کہہ دیا کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے، ذرا اس کا بھی خیال کر لو۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو یاد دلائے، خدا یاد دلا دے کہ اپنے ماں کا بھی ذرا خیال کر لو، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ شوہر آپ کے کہنے پر کچھ کرے گا۔ اور آپ کا حال تو یہ ہے آپ کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے، شوہر کی ماں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میری بہن یاد کرنا، یاد رکھنا، اپنی بوڑھی ساس کو تو کب تک ستائے گی؟ ایک دن تو بھی ساس بنے گی، اور جو سلوک آج تو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے اس سے بدترین سلوک تیری بہو تیرے ساتھ کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ دور نہیں ہے، کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی بدلہ لے گا۔ وہ عورتیں سکون سے ہوتی ہے بڑھاپے میں جو اپنی ساس کی دعا لیتی ہے، کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے۔ اگر تم ساس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو۔ اسے جنت کیسے ملے گی؟
बीवी ने बहका दिया, ये प्लान बना लिया कि माँ से अलग हो जाना है, और माँ से कहते हैं माँ चल तुझे, माँ की कली कली खुश हो गई, आज मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जा। बूढ़ी माँ को वो लेकर कार में बिठाया और ओल्ड हाउस के दरवाजे पे कार खड़ी की, पार्क बना हुआ था, उसके जीने पे माँ को बिठाया, कहा माँ देख ये ओल्ड हाउस है, ये बुढ़ा घर है, यहाँ बड़ी खिदमत की जाती है, बहुत ख्याल किया जाता है, आज से तुझे यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे लिए दुआएं करते रहना, जब जब मौका मिलेगा मैं आया करूंगा मिलने के लिए। माँ ने हसरत भरी नजर से अपने जाते हुए बेटे की कार को देखा। बेटे के घर में कोई कमी न थी, बहुत मालदार था वो, लेकिन बीवी के कहने पे माँ को अलग कर रहा था। माँ ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे, और माँ को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है, खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। माँ कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है, उसने जाते बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा, फिर कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा माई तेरे बेटे का नाम, कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम, कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। कहने लगी खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। माँ ये होती। तुमने माँ को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां, ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें माँ बाप की अहमियत नहीं पता। आओ, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक माँ नहीं होगी, जिसकी माँ नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है। जिसकी माँ नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं है। जिसकी माँ नहीं है उसका सर गोया के खुला हुआ है। जिसकी माँ नहीं है गोया के वो बेसहारा है। जिसकी माँ नहीं है गोया के वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी की लज्जतों से अल्लाह अकबर लुत्फ अंदोज नहीं है, कहीं कहीं वो महरूम है। इसलिए कि माँ क्या है आपको बताऊं, इंसान के पास सब हो, अगर माँ ना हो तो एक दिन उसे माँ याद आती। हाँ जरूर याद आती। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।